دور میں بڑے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوئے اور سوشل صاحب کے بڑے حق میں آپ نے گفتگو کی. اور کیا وہ ریئیکشن قابل قبول تھا یا نہیں تھا؟ تحریک انصاف نے اس کو پلے کیا. کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. کہ رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو پھر ہم ہی قتل ہوائیں یارو چلو. محسن نقوی صاحب بھی پریشر آیا ہوگا. سیلتا معافی مانگو کڑے چکریں پہ ہو. سود پر لیے گئے قرضوں کا بوجھ ڈالا گیا. یہ جو 1275 ارب روپے کا جو بوجھ ڈالا گیا، فریب کاری کو ایسی اس پہ ملمہ کاری کرتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی پرفارمنس ہے. یعنی پاور پلانٹ ہمارے گلے کا پھندا تھا. آپ جب کسی کو بھی تمغہ دے رہے ہیں یا وہ کسی اور ادارے کا چاہتا ہے، یہ میرٹ نہیں ہونا چاہیے. راضی کرنے کے، خوش کرنے کے اور بہت طریقے ہیں، لیکن کیا وہ اس کو وصول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ان کا استحقاق ہے. کسی نے کہا ہوگا کہ میرا اگلی 23 مارچ میں ڈلوا دیں. وہ نا کہتے ہیں ایک آفیسر تھا، وہ ٹینس کھیل رہا تھا. ٹینس کھیلتے کھیلتے نا وہ ٹینس ختم ہوئی تو آفیسر اپنے جونیئر سے جیت گیا، پیپرز میں جیت گیا. تو جونیئر کو پتہ نہیں ایسی اچکل آئی، اس نے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے کہا سر میں آج آپ سے جان کے ہارا ہوں. آگے سے اسے تھا کہ کوئی ڈفرینٹ جملہ آئے گا، تو آفیسر نے کہا اور تم کرتے بھی کیا. واہ. تو سر بھائی جان اچھا سر یہ بتائیں جناب کہ یہ سہیل وڑائی صاحب پہ بڑا پریشر آیا سر، یہ کیا ہوا؟ یہ ان کو معافی تلافی کرنی پڑی. آپ اس دور میں بڑے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوئے اور سہیل وڑائی صاحب کے بڑے حق میں آپ نے گفتگو کی. کیا چلتا رہا پس پردہ؟ معافی دیکھیے، میرا خیال ہے اس میں سہیل وڑائی صاحب نے معافی کیوں مانگی؟ شخصیت سے زیادہ اصول کو میرا خیال ہے فالو کرنا چاہیے. اور جب اس لیول کا ایک جرنلسٹ جو کریڈیبل ہے اور جو انٹرویو نگاری میں جس کا بڑا نام ہے، اور آج سے پروفائل نہیں، انٹرویو میں اس سے بڑا نام نہیں ہے آج پاکستان سے میں. نہیں، پچھلے 20 سال سے ہے، پچھلے 30 سال سے ہے، تو وہاں سے اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو میں تو اس کو زیادہ آنر کروں گا. ہاں، یہ پرابلم ہے کہ کیا اس کا ریئیکشن آیا اور کیا وہ ریئیکشن قابل قبول تھا یا نہیں تھا، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ کوئی فرضی کہانی تھی یا کوئی من گھڑت چیز تھی، میں اس پہ میرا خیال ہے کہ اس سے بالکل انکار کرتا ہوں. اور جو میری سمجھ ہے یا جو میری معلومات ہیں ان کے حساب سے تو ایسا نہیں ہوا. ہاں، بعد میں چونکہ سچویشن خراب ہو گئی، تحریک انصاف نے اس کو پلے کیا، تو اس کے بعد پھر وہ ایک شعر ہے نا کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ وہ وقت کا تقاضا تھا کہ اس کی تردید آنی چاہیے تھی اور وہ آ گئی. تو پھر انہوں نے کہا کہ رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو پھر ہم ہی قتل ہوائیں یارو چلو. تو تاریخ میں جو انہوں نے تاریخ کے سپرد معاملہ کیا، اس کا مطلب یہی تھا کہ ہم چونکہ تاریخ کے مسافر ہیں تو اس لیے نور زندہ رہنا تو کسی کہا کہ نہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ محسن نقوی صاحب سہیل وڑائی صاحب کے بڑے قریب اور دوست سمجھے جاتے ہیں. ظاہری بات ہے محسن نقوی صاحب پہ بھی پریشر آیا ہوگا، لیکن انہوں نے تو یہ ملاقات کروائی نہیں. تو کیا اس سارے معاملے کہ محسن صاحب نے بھی کہا ہوگا سہیل صاحب معافی مانگو کڑے چکریں پہ ہو؟ میرا خیال ہے وہ ایک ٹینس ہفتہ تھا جس کے اندر تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کہیں نہ کہیں انوالو بھی تھے، مصروف بھی تھے، پریشان بھی تھے، اور سچویشن کو حل کرنے کے لیے کوئی راستہ نکالا جا رہا تھا. تو وہ چونکہ راستہ نکل آیا اور بخوبی نکل آیا، تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی ناراضگیاں یا کوئی مسئلے. اس کی وجہ یہ کہ چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں. اگر کوئی مسئلہ ان سیٹلڈ رہ جائے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی گڑبڑ ہوئی ہے یا پریشانی ہوئی ہے یا معاملہ اس حد تک پہنچا ہے کہ اس میں کوئی چیزیں خرابی کی طرف گئی ہیں. تو وہ نہیں گئیں، چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اتنی گرما گرمی یا غلط فہمیاں ہوئی ہوں گی. آگے بڑھ جائیں، اتنا کافی ہے. ضرور پڑھیں. اب میں اس مقام پہ اپنے پر جلنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو تمغوں کا سارا معاملہ آیا کہ کس کو کیا تمغے مل رہے ہیں، کس کو کیا ملے گا، یہ آپ نے ٹویٹ کیا، اس میں آپ نے لکھا کہ اویس لغاری کو تمغہ حلال امتیاز دینے کا پس منظر کیا ہے، جبکہ پاور سیکٹر پہ 2400 ارب روپے گردشی قرضہ اور مزید 1275 ارب روپے سود پر لیے گئے قرضوں کا بوجھ ڈالا گیا. آپ کو یہ پتہ ہے یہ جو 1275 ارب روپے کا جو بوجھ ڈالا گیا، اس کو اپنی بہت ایک پرفارمنس کے طور پہ اویس لغاری صاحب نے پریزنٹ کیا، اور اس کے بعد ان کو تمغہ بھی مل گیا، غالباً تمغہ حلال امتیاز. میں لاہور میں ایک دن آ رہا تھا سر،
تو انہوں نے لکھا کہ پاکستان کو مبارک، پنجاب کو مبارک، پاور پلانٹ کا افتتاح تھا. وہ میں ہوئی ایک اور پاور پلانٹ لانے لگے نا. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں دفتر آیا، ہم نے ایک پورا سیگمنٹ لکھا کہ پاکستان کے پاس اتنی سرپلس بجلی ہے، پاکستان اتنا سرکولر ڈیٹ دے رہا ہے، پاکستان اتنے کیپیسٹی چارجز دے رہا ہے، پاکستان کو یہ مسائل ہیں. ہر لائن کے ساتھ میں نے لکھا پاکستان کو مبارک، پنجاب کو مبارک. یہ فریب کاری، اور پھر اس فریب کاری کو ایسی اس پہ ملمہ کاری کرتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی پرفارمنس ہے. یعنی پاور پلانٹ ہمارے گلے کا پھندا تھا، پھر لگا دیا کہ یہ سیاستدانوں کے ہاں یہ فن کیسے آ جاتا ہے، یہ ہم کیوں نہیں سیکھ سکے. دیکھیے بات پھر وہی ہے کہ شخصیت کی بجائے اصول کو ڈسکس کرنا چاہیے. اس میں جو بھی شخصیت آئے وہ پھر میٹر نہیں کرتی. وہ تمغے لینے والے کوئی بھی صاحب ہوں یا خاتون ہوں وہ میٹر نہیں کرتا. اصول یہ ہے کہ آپ جب کسی کو بھی تمغہ دے رہے ہیں تو اس کا ایک میرٹ ہونا چاہیے. اور وہ میرٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ حکومت کے قریب ہے یا وہ پرائم منسٹر کا چہیتا ہے یا وہ کسی اور ادارے کا چہیتا ہے. یہ میرٹ نہیں ہونا چاہیے. ہاں کوئی آپ کے لیے کام کرتا ہے، آپ کو کوئی پسند ہے، تو اس کو راضی کرنے کے، خوش کرنے کے اور بہت طریقے ہیں. تمغہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ پرابلم ہے بنیادی کہ جس میں آپ جب تھوک کے حساب سے تمغے بانٹتے ہیں تو پھر آپ اس کی ویلیو کو کم کرتے ہیں. اور ہمارے آس پاس بہت سے ایسے ملک ہیں، انڈیا چونکہ ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا تو اس کی مثال زیادہ دی جاتی ہے کہ آپ نے ایک سرٹن سٹینڈرڈ بنانا ہے کہ جس آدمی یا جس خاتون کے نام کے ساتھ یہ حیثیت منسلک ہو جائے کہ تمغہ امتیاز، ہلال امتیاز، نشان امتیاز، ستارہ امتیاز، وٹ ایور جو بھی ہے، تو اس میں آپ کو یہ پہچاننے میں مشکل نہ ہو کہ یہ کون ہے جس کو تمغہ مل گیا. مطلب وہ شخصیت اس تمغے کے ساتھ میچ کھاتی ہو، ہم پلہ ہو یا اس سے بڑی ہو. آپ ہیں کہ اس تمغے کی عزت میں اضافہ کرے، اس تمغے کی عزت میں اضافہ ہو، شخصیت کی عزت میں اضافہ نہ ہو. یار بندہ سی، لوگ کہیں بندہ سی. یا وہ خود اٹھا کے نہ پھر رہا ہو، تعارف نہ کرواتا پھر رہا ہو کہ مجھے بھی تمغہ ملا ہوا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا سر یہ دسو کہ آپ نے کہا جی آپ نے ایک ٹویٹ کیا، اس میں کہا جی انصار عباسی، طلعت حسین اور نسیم زارا صاحبہ کو باقاعدہ ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا تھا، مگر یہ وہاں پہنچے نہیں، آئے نہیں. یہ کیا کھیل ہوا؟ ان کی مرضی کے بغیر ان کو یہ ایوارڈز دیے جا رہے تھے. دیکھیے یہ چونکہ ایک اسپیشل سیرمنی تھی اور اس کو دفاعی معاملات سے اور پاکستان بھارت کی جنگی کشیدگی سے منسلک کیا گیا تھا، اور مارکا حق کا جو معاملہ ہے تو اس کے اندر بہت سے نام گورنمنٹ نے اٹ سیلف جو ہے اس کی لسٹیں بنا کے ان کو انفارم کیا تھا. تو اس میں سے یہ 3 نام جو تھے یہ لوگ نہیں آئے، اور جو آفیشیل پریس ریلیز ہے اس کے اندر ان کا نام شامل ہے. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی انہوں نے کوئی اپنی پی آر کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے یہ کیا ہو. لیکن اگر اعلان ہو جائے تو نظامی صاحب یہ مل جاتا جا کے، پھر بھی ان کو گھر پہنچا دیا جاتا ہے، وہ آئیں تقریب میں آئیں یا نہ آئیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ان کے نام سے جو چیزیں ہیں وہ تو بن جاتی ہیں، لیکن کیا وہ اس کو وصول کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ ان کا استحقاق ہے. نہیں کیا تو پھر وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے. ہاں نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اور تمغے لینے والے بڑے ہیں تو کسی نے کہا ہوگا کہ میرا اگلی 23 مارچ میں ڈلوا دیں.